بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ آج یوم پاکستان ہے۔ ملک بھر میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں، لیکن اس دن کی جو اصل روح ہے، جو اصل ماخذ ہے، اس کے حوالے سے جو میجورٹی ہمارے لوگ ہیں وہ انویئر ہیں۔ انفارچونیٹلی اس دن سے پہلے ہم نے کچھ لوگوں کو باہر بھیجا، اپنے رپورٹرز کو، اور کہا کہ ذرا لوگوں سے معلوم کریں کہ یوم پاکستان ہے کیا، اس دن ہوا کیا تھا۔ تو بڑی افسوسناک صورتحال یہ سامنے آئی کہ ہماری جو جنریشن ہے، نئے لوگ ہیں، ان کو زیادہ تر کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ دن کیا تھا۔ کسی کے کچھ جواب تھے، کسی کے کچھ جواب تھے، کہ کوئی صرف یہ جانتا تھا کہ اس دن جو ہے ایک کوئی فوجی پریڈ ہوتی ہے، کسی کو یہ معلوم تھا کہ شاید مینار پاکستان۔ اور اس سے زیادہ جو خراب بات یہ ہے کہ قومی ترانہ جو ہے، جو کہ ہم بچپن میں اپنے اسکول کی اسمبلیوں کے اندر جس طرح سے وہ رٹے ہوتے تھے، ہماری گھٹی میں شامل ہوتے تھے، وہ جب لوگوں سے سنتے ہیں تو وہ اس کے اندر لڑکھڑا جاتے ہیں، لوگ وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو آخر ہم جو اپنی اساس ہے، اپنا جو ملک ہے، اس کے جو بننے کا مقصد ہے، ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں، دور کیے جا رہے ہیں۔ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، کیا کچھ ہم بھگت چکے ہیں، کیا بھگتنا پڑے گا، کتنی خرابی ہو چکی ہے، کتنی مزید خرابی اور خطرات نظر آ رہے ہیں، اس تمام جو معاملات ہیں اس پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق سیکریٹری دفاع، کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب۔ مجھے جوائن کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین، ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بہت آپ سنتے ہیں بڑی مزیدار گفتگو کرتے ہیں، علمی گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب۔ جنرل صاحب، یہ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے محبت مضبوط ہوتی ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، انسان اپنے مقصد کو پہچانتا ہے، اساس کو پہچانتا ہے۔ یہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم اپنی اساس سے دور، اپنے مقصد سے دور، ہم پاکستان سے جتنا ہمیں قریب ہونا چاہیے تھا اتنا ہم دور ہو رہے ہیں، اس کی بیسک چیزوں کو اتنا زیادہ فراموش کر رہے ہیں، بھول رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب کو مبارک ہو یوم پاکستان۔ آج بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم دور ہو رہے تھے، لیکن پھر ایسا ہوا اللہ کا کرنا کہ جو کچھ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے اور جو کچھ کشمیر میں ابھی مودی کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے ہم احساس کے قریب دھکیل دیے گئے ہیں دوبارہ، چاہے ہم اس کو جانا چاہتے تھے یا نہیں جانا چاہتے تھے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ میری جنریشن کی کوتاہی ہے، کیونکہ دیکھیں مجھے کبھی قومی ترانہ نہیں بھولا، تو یہ میں خود بخود تو نہیں سیکھا، کسی نے مجھے بتایا، کسی نے بار بار مجھ سے دہرایا، تو پھر میں وہ ترانہ بالکل رچ بس گیا میرے ذہن میں، میرے دل میں۔ اگر میرے بچے کو آج قومی ترانہ نہیں آتا تو اس کو میں بلیم نہیں کرتا، یہ میرا قصور ہے، میری جنریشن کا قصور ہے۔ ہم نے شاید ہم جس احساس کو لے کے چلے تھے، پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں بہت دیر تک تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی تھی کہ پاکستان کیوں وجود میں آیا، ہمیں بتایا جاتا تھا، ہم اس پر اعتبار کرتے تھے اور شواہد موجود تھے، منطق موجود تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ اور ہم سب کی یہ ابھی ذمہ داری ہے کہ یہ ثابت کریں کہ جی ہم کیوں یہ پاکستان وجود میں آیا تھا، اور یہ برملا کہیں کہ جی یہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہی صرف نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ مسلمان اگر اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تو وہ ایسا چمکتا ہوا ستارہ ملک بنا سکتے ہیں کہ پوری دنیا ان کی طرف دیکھے۔ یہ ثابت کرنے میں ہم ناکام ہوئے ہیں، اور یہ ہم اپنے لوگوں کے لیے بھی ثابت کرنے میں ناکام ہوئے، دنیا کے لیے بھی ثابت کرنے میں ناکام ہوئے۔ تو اس پر ابھی مزید بحث جب آگے بھائی کریں گے تو پھر ہم اس پر اور بات چیت چلائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جو اسلام کی بات جن صاحب کہہ رہے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، تو پاکستان اور اسلام کی جو یہ دوری ہے اس کے اسباب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں بن سکی ایک اسلامی فلاحی ریاست؟ کیوں نہیں ہم اس بیس پہ کھڑے ہو سکے جس کے اوپر ہم نے ملک قائم کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جو سیاسی نظام ہے یہ بے شک مکمل طور پہ تو ایک اسلامی فلاحی ریاست نہ بن سکا، لیکن یہ اس حوالے سے آپ اطمینان بھی رکھیں کہ یہ ان چند ممالک میں شامل ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیادت کر رہا ہے ان ممالک کی کہ جس کے آئین میں یہ بات ہے کہ اسلام
اس ملک کا مملکتی مذہب ہوگا. اور پھر اس کے بعد مختلف آئینوں میں، خواہ وہ 56 کا آئین ہے، خواہ وہ 62 کا آئین ہے، اور پھر 1973 کا آئین، اس میں تمام قوتوں، خواہ وہ مذہبی جماعتیں تھیں، خواہ وہ اس وقت سیکولر جماعتیں تھیں. اور سیکولر سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو مذہب کو ریاست کا حصہ نہیں بنانا چاہتے، لیکن ان تمام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ 1973 کے آئین میں آرٹیکل 2 کو شامل کیا کہ مملکتی مذہب اسلام ہوگا، اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی صورت میں اس بات کو طے کیا کہ قانون سازی کے مختلف مراحل جو ہیں اس کے لیے جامع اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک ادارہ ہوگا. پیپر پہ تو بہت کچھ تھا، پریکٹیکل وہ کچھ نہیں ہوا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اب 1973 کے بعد ہمارے جتنے بھی قوانین ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان میں سے بیشتر قرآن اور سنت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. اور اس وقت جتنی بھی قانون سازی ہوتی ہے، اس قانون سازی میں جہاں بھی مذہبی معاملہ آئے تو اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. اب کچھ یہ صورتحال ہے کہ ہمارے معاشی مسائل ہیں. اب وہ معاشی مسائل جو ہیں ان کی وجوہات کچھ مختلف ہیں، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کا ادراک کر لیں کہ اب ہم ایک جیو ڈیولپمنٹ کے دور سے گزر رہے ہیں اور اس کے تقاضے مختلف ہیں. تو مجھے امید ہے کہ سی پیک کو جب ہم کامیاب بنائیں گے تو اس کے بعد پھر پاکستان جو ہے وہ یقیناً ایک ایسے فلاحی ریاست کے تصور کی طرف بھی جائے گا. تو قانون سازی اور بہتر معیشت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو آئندہ آنے والے سالوں میں ایک باوقار ملک بنانے میں، ایک بہتر ملک بنانے میں ممد اور معاون ایک کوشش سمجھی جائے. کاکڑ صاحب، اسلام کے نام پہ ہم جمع ہوئے اور یہ اکٹھ بھی ہو گیا، پھر جو ڈویژن ہے وہ ایتھنک اتنی گہری کیوں ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب دیکھیں، نیشنلزم کے کئی ایکسپریشنز ہیں. ریلیجس نیشنلزم ہو سکتا ہے، ایتھنک نیشنلزم ہو سکتا ہے، لنگوسٹک نیشنلزم ہو سکتا ہے. پاکستان کی یونیک پوزیشن تھی اسی لیے کہ وہ ان تمام ڈائیورسفیکیشن جو کہ ایتھنک لنگوسٹک موجود تھی، اس کے بیچ میں ایک نیا اسپریچول ایکسپیریمنٹ ہونا تھا، اور ایک اسپریچول آئیڈینٹی کی بنیاد پہ نیشن سٹیٹ کو اس کے ساتھ لنک کیا گیا. یہ ایک نیا تجربہ تھا. شاید اقوام عالم میں اس طرح کا تجربہ ایک اسرائیل کی صورت میں 1948 میں مڈل ایسٹ میں ہوا، اور دوسرا ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کی صورت میں آیا. بائنڈنگ ریلیجن تھا، بائنڈنگ بھی تھا اور انسپریشنل بھی تھا. اب ایشو یہ ہے کہ سوسائٹی میں چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے کوئی اور رول ماڈل کے طور پہ جتنی بھی لیڈرشپس ہوتی ہیں، اوپینین میکرز ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو اپنی کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے، تبھی وہ لوگوں کو انفلوئنس یا انسپائر کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں پوسٹ انڈیپینڈنس پیریڈ میں قائد اعظم بہت جلد رحلت فرما گئے. ان کو موقع زیادہ نہیں مل سکا. کبھی کبھی میں ویسے ہی سوچتا ہوں کہ اگر اقبال ہمارے ہاں موجود ہوتے پاکستان ہمارے وجود آنے کے کوئی چند سال بعد تک، تو شاید یہ جو ہماری فکری تضادات ہیں یہ کم ہوتی، یا ان کا ایک مؤثر انٹلیکچوئل رسپانس موجود ہوتا. اگرچہ اب بھی موجود ہے جو کچھ وہ کہہ چکے ہیں، لیکن ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا کہ وہ اس کی ٹینجیبل پریکٹیکل مینیفیسٹیشنز دینے کا انہیں موقع ملتا، جو قدرت کو شاید نہیں تھا منظور. دوبارہ میں عرض کروں گا کہ ایتھنک ڈویژن شاید اتنی مضبوط ہے نہیں. ایک حلقہ ہے جو اس کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے، چاہے وہ پشتون نیشنلزم کے حوالے سے ہو، بلوچ نیشنلزم کے حوالے سے ہو، سندھی نیشنلزم کے حوالے سے ہو، پنجابی نیشنلزم کے حوالے سے ہو. ہمیشہ سے ایک طبقہ رہا ہے جنہوں نے دوبارہ میں کہوں گا بیلشوک ریولوشن کے بعد انہوں نے اس کو پولیٹیکلی وائس کیا ہے. پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد آج بھی اگر آپ سٹیٹسٹکس جمع کریں تو پاکستانی نیشنل آئیڈینٹی پہ 22 کروڑ لوگوں میں ایک کثیر تعداد، اکثریتی تعداد جو ہے وہ اس نیشنل آئیڈینٹی کے ساتھ آپ کو جڑی ہوئی نظر آتی ہے بنسبت ایتھنک آئیڈینٹی کے. لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی شاید خوبصورتی بھی یہی ہے کہ ان تمام ڈائیورسفائڈ پولیٹیکل اوپینینز کو ٹالریٹ کرتے ہوئے، یکجا کرتے ہوئے، وہ ایک ایسے سیاسی نظام میں، یہ ایک ایسے معاشی نظام میں جڑا ہوا ہے کہ اس کی ایگزسٹنس 7 دہائیوں سے چل رہی ہے.
تو بات اتنی شاید سینک پہ یا قنوتیت پہ مبنی نہیں ہے. میرے خیال میں ابھی بھی اس خطے سے، اس خطے کے بسنے والے لوگوں سے بڑی امیدیں ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس کو قائد اعظم نے پیوٹ آف ایشیا کہا تھا، یہ وہ پیوٹ بننے جا رہا ہے. جنرل صاحب، جو کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو وائس ہے یہ جس کو کہیں کہ ایتھنک نیشنلزم کی ہے کسی کی، وہ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں، تو پھر اتنا شور کیوں ہوتا ہے ان کا؟ اگر لوگ کم ہیں تو شور زیادہ کیوں ہے؟ یہ ایک نیچرل فنومنا ہے کہ سائیکولوجیکلی جو میجورٹی ہوتی ہے وہ چونکہ پر اعتماد ہوتی ہے اس لیے وہ کم بولتے ہیں، اور جو مائنورٹی ہوتی ہے اس میں اعتماد کا فقدان ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ بولتے ہیں. اور آپ کو لگتا یہ ہے کہ آواز وہ زیادہ توانا ہے، حالانکہ وہ ویک سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو بالکل کاکڑ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو قبلہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ بالکل ہم کوئی ایسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یا اپنی گم کر چکے ہیں جو ہمارا آبجیکٹو ہے. لیکن ابھی تھوڑا دور ہے، یہ میں ضرور کہوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے فلاسفرز ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو بیٹھ کر ایک تو اس کو ہمیشہ کے لیے کوئی اس بحث کو ختم کر دینا چاہیے کہ پاکستان کس بنیاد پہ بنا تھا، اور وہ جو گھبراتے ہیں بنیاد سے ان کو یہ باور کروانا چاہیے کہ یار جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد اسلام تھا یا اسلام کے نام پہ بنا تھا، تو آپ اس بات سے نہ بھاگیں یا گھبرائیں کہ یہاں پر ابھی گردنیں کٹ جائیں گی یا ہاتھ کٹ جائیں گے یا اس قسم کا کوئی معاملہ شروع ہو جائے گا. وہ تو اجتہاد علماء کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ کوئی آپ چوں چاں نہیں کر سکتے. مثلا آپ انٹرسٹ اور یہ سود جو بھی اس کی ڈیفینیشن ہے جو کہ صاحب علماء ہی دیں گے، اس کو آپ جاری نہیں رکھ سکتے اس ملک میں. اگر آپ نے، کیونکہ دیکھیں قرآن میں کسی ایک جگہ میں نے پڑھا ہے، اور قبلہ صاحب زیادہ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور ہم نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا اس لیے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتے تھے اور سچ نہیں اور جھوٹ بولتے تھے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس ملک کو بناتے وقت، کیا ہم نے اس کو پورا کیا؟ اور کہیں ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ یہ جو نفاق آپ دیکھ رہے ہیں جہاں اتنی کڑواہٹ پائی جاتی ہے معاشرے میں، پولیٹیکل اتنی زیادہ کنفرنٹیشن ہے جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، کیا یہ اسی کا شاخسانہ تو نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نفاق ڈالتا ہے؟ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نفاق ڈالتا ہے وہ دلوں کو موڑ کے اکٹھا بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بھی ہے کہ اور میں نے تمہارے دل جوڑ دیے. تو جب وہ چاہتا ہے وہ کر دے گا، جوڑ بھی دے گا. لیکن ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی اور اس کے اوپر ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا کہ ہمارے اس الگ ہونے کی بنیاد ہی یہ تھی کہ ہم وہ ایکسپیریمنٹ کریں گے جس کا ذکر کر رہے ہیں کاکڑ صاحب. اور وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کے جو نافذ کرنے والے احکامات ہیں کسی معاشرے میں وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، اور باقیوں کو کوئی ایسے نہیں ہے قید کہ وہ اگر نہیں مانیں گے تو ان کو یہاں پر ان کے سر کاٹ دیے جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. ہمیں تحمل، بردباری، پیار، محبت، انکلوسیونیس، یہ ساری چیزیں رکھنی پڑیں گی. لیکن 4 چیزوں کا میرا خیال ہے کہ ہمیں لازمی اہتمام کرنا پڑے گا اسلام کے اصولوں کے مطابق. سب سے پہلے انصاف. جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، اور ہمارا انصاف جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا، تعلیم و تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی. لوگوں میں جو اکنامک اپرچونٹیز ہیں وہ برابری کو دینی پڑیں گی، اور آپ کو قوم کے صحت کا اور سائیکولوجیکل صحت کا خیال رکھنا پڑے گا. یہ 3-4 چیزیں ہیں، موٹی موٹی ہیں، کوئی ذرا مشکل نہیں ہے. اور ہمیں یہ بھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں مکس اپ کرتے ہیں آپ اسٹیٹ کو کیسے چلایا جاتا ہے اور اسلام کو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا فرق ہے. دیکھیں آج کل کی جو ماڈرن اسٹیٹس ہیں وہ چلتی ہیں پیور نیشنل انٹرسٹ کے اوپر، اور نیشنل انٹرسٹ کا انہوں نے دیا ہوا ہے ایسے جس میں آپ سیف رہیں، جس میں آپ کو اکنامک بینیفٹس ہوں. مثال کے طور پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کسی علاقے میں، اب اسلام آپ کو کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، اور اگر کچھ ہو سکے تو وہ نہ کریں، بھلے آپ کو نقصان ہو، اکنامک نقصان ہو، بھلے آپ کو کچھ اور ہو. اب یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے جہاں پر ٹکراؤ آ جاتا ہے اسلامی اصولوں کا اور ماڈرن نیشنل اسٹیٹ کا. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے پھر کن اصولوں کے تحت اپنے آپ کو استوار کرنا ہے اور کن اصولوں کے تحت اس مملکت کو چلانا ہے. ٹھیک، میں ڈاکٹر صاحب ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اسی ڈیبیٹ کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, जनरल नईम खालिद लोधी साहब और डॉक्टर किबला अयाज साहब मेरे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, ये ब्रेक पे जाने से कबल जनरल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, अब यहाँ से एक सवाल ये जन्म होता है, पैदा होता है कि बहुत सारे जो इबहाम हैं वो तो शऊर और आगही के नतीजे में या इल्म के नतीजे में ही दूर हो सकते हैं। हम मॉडर्न जो तालीम है, साइंसी उलूम है और जो हमारी जो मजहबी तालीम है उससे कितना दूर रहे हैं और कितना दूर किया हमने, और यहाँ पे हमने कहाँ कहाँ कमियाँ और कोताहियाँ रही हैं हमारी? बिल्कुल, आपकी जनरल साहब ने जो कुछ फरमाया वो बहुत अहम निकात की तरफ उन्होंने तवज्जो मबज़ूल फरमाई, और मोहतरम सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी बहुत बुनियादी बातें कही। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान कुछ मसाइल से गुजर रहा है और वो मुख्तलिफ मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप पाकिस्तान का सफ़र देखें तो हम बहुत सारे ममालिक से बहुत बेहतर हैं। तालीमी निज़ाम के हवाले से भी, साइंसी मैदान में भी और मईशत के हवाले से भी हम एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। और हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो यकीनन किसी ज़माने में तो बहुत एडवांस थे और बाहर के ममालिक के तालिब इल्म भी हमारे पास आया करते थे, लेकिन अब भी जो हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम है वो बहुत अच्छा है। मुख्तलिफ PhDs हज़रात ख़वातीन आ रही हैं, ग्रेजुएट्स, और उनमें एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की है। उन्होंने यूनिवर्सिटियों को बहुत अच्छा एक सिस्टम दिया है और बहुत अच्छी रिसर्च भी हो रही है। तो इस हवाले से हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम मुतमईन हों। एक बहुत बड़ी गुंजाइश है तरक्की की और हमने मुसलसल अपना सफ़र जो है उसको जारी रखना है। काकड़ साहब, जहाँ बेहतरी हो रही है तो वहाँ तो फिर उम्मीद होती है। हमारे माशरे में मायूसी क्यों है, नाउम्मीदी क्यों है, ब्रेन ड्रेन क्यों है? अच्छा, मैं कतन इसको मायूसी के तौर पे नहीं परसीव करता। मेरे ख्याल में लोगों में, आम लोगों में, पाकिस्तान में आप यूथ के साथ अगर आपका इंटरेक्शन हो, आपको बड़ी प्रॉमिसिंग यूथ नज़र आती है। लोग अपने इजहार राय पे यकीन रखते हैं और उस हक के लिए जद्दोजहद करते हुए आपको नज़र आते हैं, उसके लिए पोजीशन लेते हुए आपको नज़र आते हैं। साइंसी मैदान में अगर आप देखें, साइंटिफिक वर्ल्ड में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ने, आप नस्ट को ले लें, आप GIK को ले लें, सोशल साइंसेज में आप IBA को ले लें, लम्स को ले लें, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को ले लें, आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ह्यूमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो असल रिसोर्स है पाकिस्तान की, मैं अब भी यही समझता हूँ कि 22 करोड़ लोग हैं और उनमें पर्टिकुलरली जो यूथ की एनर्जी है, उनको एक्सप्लॉइट करने के वैल्यूज़ हमारे पास हैं, वो रिसोर्स हमारे पास है। कम है लेकिन जिस हद तक मौजूद है, पाकिस्तानी डायस्पोरा को आप ले लें, एक बड़ी प्रॉमिसिंग डायस्पोरा जो है ना, वो अराउंड 5 to 10 मिलियन, वो पूरे अक्रॉस द ग्लोब स्प्रेड आउट है। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी जो नॉर्थ अमेरिकन डॉक्टर्स अलायंस है, कुछ 60,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के वहाँ पर अमेरिका में मौजूद हैं। इसी तरह यूरोप की सूरत हाल है, इसी तरह गल्फ़ में कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो ये सारे आपके पब्लिक एम्बेसडर्स हैं। कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं है और यहाँ के यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपने शायद राइटली आइडेंटिफाई किया। इशू ये है कि ये जो तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, इनका जो न्यूक्लियस है रियासत के साथ कनेक्टिविटी, वो एक मिसिंग लिंक है। ठीक। और उस मिसिंग लिंक की वजह से बाज़ औक़ात जो हमारी स्टोरी टेलिंग है ना, वो पुअर स्टोरी टेलिंग है। वरना अगर आप दूसरे तजर्बात, दूसरे ममालिक जो हैं उनके अगर तजर्बात देख ले तो कम अरसे में, 7 दिहाइयाँ कोई इतना बड़ा अरसा नहीं है, 7 दिहाइयों में इतनी अचीवमेंट शायद कम हुई है। मैं समझता हूँ आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेंथन डिफेंस फोर्सेस मौजूद हैं। आप लोग कहेंगे कि डिफेंस फोर्सेस का तस्करा करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी का, चाहे वो सेकुलर हो, रिलीजियस हो, कोई भी हो, सबसे बड़ा चैलेंज होता है टू कीप इट इन ऑर्डर। उस ऑर्डर को आप कैसे अचीव करते हैं, उसके लिए आपको एक इम्यून सिस्टम रिक्वायर होता है कि सोसाइटी पीसफुली एग्जिस्ट करे और उस पीसफुल एग्जिस्टेंस के दौरान लोग अपने ह्यूमन पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें और उस एक्सप्लोरेशन के नतीजे में अपनी अपनी इस कायनात में आने का जो मकसद है, अपनी कंट्रीब्यूशंस है, वो कर सकें।
تو وہ انشور کرانے کے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کے لیے آپ کو ایک اسٹرینتھن ڈیفنس میکانزم چاہیے ہوتا ہے جو پاکستان کے پاس انڈیجنس ہے، اپنا ہے. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. آپ سیریا کا ایکسپیریمنٹ دیکھیں، آپ عراق کا ایکسپیریمنٹ دیکھیں. سویلائزیشن وائز بیبیلونین سویلائزیشن اراؤنڈ اٹ گوز 5000 ایئرز بیک، لیکن چونکہ ان کے پاس یہ بیک بون جو اسٹرینتھن کرنے کی، سوسائٹی کو انٹیکٹ رکھنے کا جو اسٹرینتھ ہے وہ اویلیبل نہیں تھا، تو ان کا شیرازہ بکھر گیا. پاکستان اس خطے میں بڑا خوش قسمت ملک ہے جو اپنی انڈیجنس کیپیبلٹیز ڈیولپ کر کے باقی سوسائٹی کے جتنے بھی آرگنز ہیں ان کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ وہ پیسفل انداز میں آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ آئیڈیل سچویشن ہے اور ہم نے اپنا پوٹینشیل فلی ریئلائز کر لیا. یہ پروسیس ہے، یہ ایوالو ہو رہا ہے اور ڈائریکشن اس کی درست ہے. یہ جا رہا اپنی سمت کی طرف ہے اور میرے خیال میں آنے والے 2 دہائیوں میں شاید پاکستان انتہائی اکنامکلی ایک اہم ملک ہوگا، پولیٹیکلی ایک اہم ملک ہوگا، اور اس خطے کے اندر جتنے فیصلے ہوں گے، بین الاقوامی فیصلے ہوں گے یا علاقائی فیصلے ہوں گے، اس میں اگر سب سے اہم کردار پاکستان کا نہیں ہوگا تو اہم ترین مملکتوں میں سے ضرور اس کا شمار ہوگا. جیسے ملک میں ادارے کیوں نہیں بن سکے؟ جتنے ادارے مضبوط ہونے چاہیے تھے وہ کیوں نہیں ہو سکے؟ اور کیا اس کی ایک وجہ جو ہے وہ فوج کی سیاست میں یا اداروں میں مداخلت ہے؟ کیونکہ یہ ایک الزام ہے جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو اس کا کاؤنٹر جو آرگومنٹ ہے وہ کیا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، ایک وجہ تو یہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اگر میں بالکل یہ کہوں کہ یہ وجہ نہیں ہے تو ڈینائل موڈ ہو جائے گا، لیکن صرف یہی وجہ نہیں ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ، اس میں تو کوئی شک نہیں، جیسے قبلہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور کاکڑ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے اور جتنی باتیں کی ہیں کاکڑ صاحب نے وہ درست ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ آج انٹروسپیکشن کا دن ہے تو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ضرور چاہیے کہ کمی کہاں پر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اعلیٰ معاشرے کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ اس معاشرے کے اخلاق اور وہاں پر انصاف کا نظام. اگر مجھے صرف 2 چیزیں بتانی ہوں کہ اگر آپ نے کسی معاشرے کو چیک کرنا ہے، اگر آپ نے کسی معاشرے کو کسی کوئی کسوٹی پہ دیکھنا ہے تو یہ دو چیزیں دیکھ لیجئے، اخلاقیات اور آپ کا انصاف کا نظام. اب مجھے اس میں کوئی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے انصاف کے نظام سے ایک مزدور سے لے کر پرائم منسٹر تک کوئی خوش نہیں ہے، اور آپ کے اخلاق کے نظام میں بھی مجھے کوئی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوائیاں بیچنے والے کیا کرتے ہیں اور دودھ بیچنے والے کیا کرتے ہیں اور جن کے ذمہ جو کام ہے وہ کیا کرتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، اور اس کی طرف توجہ نہایت ضروری ہے میرے اب خیال میں، اور میں غلط ہو سکتا ہوں، میرے خیال میں اگر ہماری معیشت یہیں پر رہے جہاں پر ہے، اگر ہم یہ اتنا ہی بس بنائیں جو ہم بنا رہے ہیں، اتنی خوراک پیدا کریں جتنے ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق میں ایک واضح فرق پڑ جائے اور ہمارے انصاف کے نظام میں ایک واضح فرق پڑ جائے، تو آپ اس دنیا کے ٹاپ 3 ممالک میں آپ کا شمار ہونے لگے گا. تو یہ کسوٹی ہمیں دیکھنی پڑتی ہے. ہمیں 3-4 کسوٹیز بنا لینی چاہیے، پکے لٹمس ٹیسٹ، کہ اس پر ہم دیکھیں، اس پر ہم اوپر بڑھتے چلے جائیں، اور اس کے لیے ہم لوگوں کو تعلیم دیں، اس کے لیے ہم لوگوں کی تربیت کریں، اس کے لیے ہم اپنا پورا سسٹم جو ہے بنائیں، تو میرا خیال وہ بہت بہتر ہوگا. اور اگر ایک نظام، چاہے وہ آپ نے اداروں کی بات کی کہ اگر وہ نہیں بن پا رہے اور بار بار کوشش کرنے کے باوجود نہیں بن پا رہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے اور وہی چیز ٹرائی کرتے رہے جو کہ ناکام ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس پر ہمیں ذرا غور و فکر کرنا پڑے گا. اور اداروں کا سب سے پہلے، میں بھی، آپ کو پتہ شاید معلوم نہ ہو، پی ٹی آئی کا بہت بڑا حامی ہوں اور ان کا ممبر بھی ہوں، اور کاکڑ صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. ابھی بھی ہیں جن صاحب؟ جی ابھی بھی ہیں جی، اور رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں نے کمپیریٹیو میں دیکھنا ہوتا ہے کہ میں اے بی سی میں سے کس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. ٹھیک ہے نا، آپ نے یہی دیکھنا ہوتا ہے نا. تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ اگر وزیر اعظم کے کان تک کوئی میری بات پہنچا سکے، خدارہ سب سے پہلے آپ کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ جتنے ادارے ہیں، جس میں پولیس ہے، بیوروکریسی بھی ہے، اور آپ کا نظام ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، اس پر سٹریٹ اوے توجہ دیں. اور اداروں پر پہلے، جب آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں، کرنے والے تو ادارے ہیں، وہ تو کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ان میں اہلیت ہے کرنے کی.
تو اگر آپ کاکڑ صاحب کو حکم دے دیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو کاکڑ صاحب بیچارے کیا کریں گے؟ انہوں نے تو آگے اداروں کو بتانا ہے. ٹھیک بات ہے. تو جس مستری نے ایک نٹ کسنا ہو، اس کے ہاتھ میں پانا ٹھیک ہونا چاہیے، اسپینر ٹھیک ہونا چاہیے، اور وہ ادارہ ہوتا ہے وہ ناپید ہے. وجوہات میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیا ہے، لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ یہ دیکھیں، اگر فوج کمپیریٹیولی سپیکنگ، یہ نہیں میں کہتا کہ وہ کوئی بہت سونے کے بنے ہوئے لوگ ہیں، اسی معاشرے کے لوگ ایسے ہی ہیں، اتنے ہی اچھے ہیں، ان کی جو تناسب ہے اچھائی برائی کا اتنا ہی ہے جتنا معاشرے میں ہوگا، اس کے علاوہ اور ہو کیا سکتا ہے. لیکن وہاں پر ایک ڈسپلن ہے، وہاں پر ایک جوابداری ہے جس کی وجہ سے وہاں کام چلتا ہے. تو جب آپ کے پاس ایک ادارہ موجود ہے جو ڈیلیور کرتا ہے اور کر رہا ہے لگاتار، تو کیا مشکل ہے کہ بھی آپ دوسرے اداروں کو ان لائنوں کے اوپر استوار کریں؟ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، ول ہونی چاہیے، پولیٹیکل ول ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اداروں کے نہ بننے کے جو اسباب ہیں ہمارے یہاں اداروں کے مضبوط نہ ہونے کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی توجہ تو آپ نے اور محترم لودھی صاحب نے مبذول کرائی. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدائی سے جو اقدامات ہونے چاہیے تھے، کچھ اقدامات بہت ضروری تھے، وہ نہیں ہوئے. مثلا جو ہماری سیاسی اٹھان ہوئی، اس کو اگر ہم بھارت کے ساتھ کمپیئر کر لیں تو سب سے پہلے زمینداری نظام کو بھارت میں ختم کر دیا گیا. ہمارے ہاں اس قسم کی کوئی اقدام نہ ہو سکے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاسی تشکیل جو ہماری ہوتی گئی وہ ایلیٹسٹ نظام جو تھا وہ برقرار رہا. اور اس طریقے سے ریفلیکشن جو ہمارے اداروں کے اندر، بالخصوص پارلیمانی اداروں کے اندر تھی، اس میں عمومی نمائندگی عام لوگوں کی نہ ہو سکی، اور جس کی وجہ سے پورا سیاسی قضیہ جو تھا وہ اتنا گمبھیر ہو گیا کہ پھر ان کے درمیان جو انا اور جو جاگیردارانہ اختلافات آئے وہ ہم نے 50s میں دیکھے، اور اس کے نتیجے میں پھر فوجی عمل دخل جو ہے وہ ایک شروع ہوا. تو یہ سیاسی تناؤ، ہمارا پورا نظام، ہمارے جو پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلیاں، صوبائی اسمبلیاں، وہ پوری طرح عکاسی نہیں کر رہی تھی لوگوں کی جو امنگیں ہیں ان کی. تو یہ ساری باتیں مل کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کچھ کمزوریاں رہ گئی ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر لاسٹ سیگمنٹ میں پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب میرے مہمان ہیں. کاکڑ صاحب، ترقی نہ کرنے کا ایک بڑا سبب سول ملٹری کانفلکٹ بھی ہے اور لوگوں کا یہ گیپ بھی ہے. دیکھیں آپ صاحب، اگر سول ملٹری ریلیشن شپ کے جو امبیلنس ہے اس کو ریکگنائز نہ کیا جائے تو آپ واقعتاً ڈینائل موڈ میں ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجوہات پہ سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے، کی جاتی ہے، اور مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں. میری ناچیز رائے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے ایک مستعار لیا، ہم نے بورو کیا ایک پارلیمنٹری سسٹم ڈی کالونائزیشن کے نتیجے میں، ویسٹ منسٹر ماڈل، وداؤٹ ہیونگ دیٹ کائنڈ آف سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکسپیرئنس جس سے یورپ گزرا تھا. ہم سبجیکٹ کے طور پر 200 سال رہے، برٹش امپائر کا حصہ رہے، اور پھر انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ہمیں آزادی نصیب ہوئی، اور اس آزادی کے ساتھ ہی ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کے سیاسی نظام کو اپنا لیا. ہندوستان نے بھی اپنایا، ہم نے بھی اپنایا. ایک بات کی طرف، لینڈ ریفارمز کی طرف قبلہ صاحب نے بالکل صحیح نشاندہی کی. اب جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی یا جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، وہ جو ایمرج ہونی تھی، جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز نے شیپ اپ ہونا تھا، جس طریقے سے ان کی ریفلیکشن ہی نہیں ہوئی لوگوں کی، وہ پروسیس جو آپ کا تھا وہ آرگینک انداز میں نہیں ہو سکا. اچھا، دوسری طرف آپ کا جو ملٹری کا نظام تھا، اس کی لیگسی لگ بھگ کوئی 200 سال کی ہے. لوگ اگر اس کو 70 سال کا سمجھ رہے ہیں تو یہ مت یا اس کی اس کو غلط فہمی کو اپنی دور کر لے. یہ برٹش امپائر کے نتیجے میں جو لیگسی ہمیں مل رہی ہے، 13 لانسر جو ہے نا، اس کا 1800 سمتنگ کی ہسٹری ہے. یہ فوجی مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. بائی ڈیزائن اور بائی ڈیفالٹ ایک ادارہ اسٹرینتھن ہوتا گیا ڈیو ٹو اٹس اون انٹرنل ڈسپلن، اور جوں وہ اسٹرینتھن ہوتا گیا، دوسری جانب جو سول انسٹیٹیوشنز تھے وہ اپنے پرفارمنس کے جو ان کے انڈیکیٹرز تھے وہ ڈیٹیریٹ ہوتے گئے دن بدن، جس سے ایک وائڈ کریٹ ہوئی، اور اس وائڈ میں اور اس سپیس میں ملٹری نے انٹروین کیا. اب
بجائے اس کے کہ اس کو اپروچ ایسے کیا جاتا کہ سول انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کر کے اور ملٹری انسٹیٹیوشن کو واپس اپنی جگہ پہ اپنے جو نیچرل کردار تھا اس میں لانے کے ہم الجھ گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا اس الجھاؤ میں ایک اپروچ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ٹو کانکر دیم، وین ایور وی ٹرائی ٹو کانکر دیم، ہمارے پاس جو ٹولز ہیں سول سائڈ پہ وہ انتہائی ویک ہیں، انسٹیٹیوشنز ویک ہیں، ایتھکس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیپیسٹی لیک کرتی ہے. ان ویک ٹولز کے ساتھ جب آپ کانکر کرنے جاتے ہیں تو یو گیٹ ڈیفیٹڈ. اس کی کیس اسٹڈی کے طور پہ مختلف ہمارے سیاسی نظام میں جو ہے نا مثالیں موجود ہیں. دوسری اپروچ ہے ٹو لیڈ دیم. اب لیڈ کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں پرائمرلی میرٹوکریسی، ویژن، انٹیگریٹی. جب تک یہ ٹولز پولیٹیکل یا سویلین لیڈرشپ کے پاس نہیں ہوگی تو وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اپنے فیلو انسٹیٹیوشنز کو، فیلو سٹیزنز کو انسپریشنل رول میں لا سکے گا، لیڈ رول میں لا سکے. سویلین سپریمیسی کیا ہے؟ لیڈ کرنے کا رائٹ مانگ رہے ہیں نا آپ. اب لیڈ کرنے کا جو رائٹ ہے وہ ارن کرنا پڑتا ہے، وہ بائی دا ورچو آف برتھ نہیں ہوتا کہ میں سویلین ہوں لہٰذا میرے پاس یہ انہیرنٹ رائٹ موجود ہے. یہ انہیرنٹ رائٹ سیک کرنا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے. ہم اس کے حصول کی جو جدوجہد ہے، ایک تو ہمارا وہاں پہ جو گول پوسٹ ہے وہ بہت غلط ہوتا ہے. اس ملک کا حل یہ نہیں ہے کہ ملٹری انسٹیٹیوشن کو ویکن کیا جائے. اس ملک کے مسائل کا حل یہ ہے کہ سویلین انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کیا جائے. اس کے اسٹرینتھن کرنے پہ میرے خیال میں کسی سیاسی جماعت میں کوئی برین اسٹارمنگ نہیں ہوتی، کوئی اس پہ کام کرنے پہ تیاری نہیں کی گفتگو اس پہ نہیں ہوتی، کوئی ہیلدی ڈبیٹ اس پہ نہیں ہوتی. اب جب آپ پاپولسٹ ویوز کے تحت، جو کہ اسٹریٹ پہ شاید بعض اوقات آپ کو پاپولر بھی نظر آ رہے ہوں، لیکن اسٹیٹ کرافٹ کا اس کو اتنا بڑا ایڈوانٹیج نہیں ہوتا، اس لیے یہ پولرائزیشن اور یہ الجھاؤ ہمیں نظر آتا ہے. تو ہمیں سب کو چاہیے کہ 2 سٹیپ ہم پیچھے لیں اور اپنی بھی انٹروسپیکشن کریں. جو آنیسٹ گفتگو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. جب ہم جھوٹ خود سے بھی بولنا چھوڑ دیں گے اور اپنے جو جس سے ہم مخاطب ہیں ان سے جو گفتگو کرتے ہیں اس میں بھی جو جھوٹ کا عنصر نہیں ہوگا تو خود ہی یہ ریئلائزیشن آنی شروع ہو جائے گی، سیلف اویئرنیس، سیلف ریئلائزیشن، اینڈ دین دا نیشن وڈ مارف انٹو سیلف ایکچولائزیشن. جہاں صاحب ایک چونکہ وقت کم ہے، یہ کمپیریزن بہت ہو رہا ہے کہ جی 50 سال ہوئے ہیں بنگلہ دیش کو، وہ 16 دسمبر 1971 سے لے کے آج جو ہے وہ ہر شعبے میں ہم سے آگے نکل گیا ہے، چاہے جی ڈی پی ہو، اکانومی ہو، روپیہ ہو، سب چیزیں ہوں. تو ہمارا کمپیریزن چلے انڈیا کے جی بڑا ملک ہے، امریکہ بڑا ملک ہے، جاپان بڑا ملک ہے، جو بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان جن کو ہم دوسرے لفظوں میں اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، وہ آج ہم سے آگے نکل گئے، بلکہ ریجن میں کہیں آگے چلے گئے. تو کہیں تو ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم ان کا بھی کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں. اب ہم اپنا موازنہ بنگلہ دیش یا افغانستان اس طرف چلے گئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی سیٹنگ ہوتی ہے، پولیٹیکل سیٹنگ، اسٹریٹجک سیٹنگ، اکنامک سیٹنگ. تو یہ اس طریقے سے مقابلہ کرنا کوئی اتنا، میں اگر ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا قرض ہے اور ایک بہت بڑا ہمارے جو معاملہ ہے جو سلجھا نہیں پایا ابھی تک کشمیر ہے. بنگلہ دیش کو کیا پرابلم ہے؟ اور جو ہمارا سب سے بڑا ہمسایہ ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ان کا اسی ہمسایہ نے تو ان کو آزادی لے کر دی ہے، جیسے بھی معاملہ ہے. تو یہ کمپیریزن درست نہیں ہے. وہاں پر ویسٹرن پاورز اس کی حمایت کر رہی تھی، ان کو زیادہ سے زیادہ کوٹا فراہم کر رہی تھی کہ آپ اپنے ایکسپورٹ کیجئے، ان کو آسانیاں پیدا کر رہی تھی. ہمارے لیے قدم قدم کے اوپر مشکلات ہیں. بلکہ جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، یہ ہمیں اپنے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے لوگ کیوں اتنے خائف ہیں، کیوں سمجھتے ہیں کہ بھی اس کو روکنا چاہیے. اس کا مطلب اس ملک میں پوٹینشیل بنگلہ دیش کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے جو ہمیں روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. کیونکہ آپ واحد ملک ہیں جو کہ کسی نہ کسی بہت کم اسلامی ممالک ہوں گے جو یہ کہہ سکتے ہیں جی ہمارے یہاں جمہوریت ہے. ٹوٹل 56 میں سے 2-3 ہوں گے. اس کے علاوہ ایٹم بم آپ کے پاس ہے، بہترین فوج آپ کے پاس ہے، بہترین ڈاکٹر آپ کے ہیں، بہترین انجینئر آپ کے ہیں. تو آپ کا جو پوٹینشیل ہے اس سے بھی کچھ لوگ خائف ہیں. اور یہ سب کچھ کیا دھرا آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ ایکسٹرنل اور انٹرنل کا ایک امیلگم ہے، یہ جڑی ہوئی باتیں ہیں. تو صاف ظاہر ابھی وقت کم میں ہم ساری یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کر سکتے،
جو لوگ یہ موازنہ کرتے ہیں بنگلہ دیش کا اور پاکستان کا، وہ ٹوٹل پکچر کا ان کو ادراک نہیں ہے۔ ٹھیک جنرل صاحب، وقت کم ہے، ڈیبیٹ آگے بڑھانا چاہتے تھے، مگر پھر کسی دن جو ہے ان موضوعات کے اوپر آپ سے، کاکڑ صاحب سے اور ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سے گفتگو کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اسی وقت انشاءاللہ اس پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔